صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے بعد تقریباً 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام زیادہ تر ذاتی سطح پر کرتے تھے، یعنی کہ پرسنل کانٹیکٹس تک۔ اسی دوران آپ نے اپنے خاندان یعنی بنو ہاشم کے لوگوں کو دعوت کے لیے 2 مرتبہ کھانے پر دعوت دی۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوتی رابطے کو انڈر گراؤنڈ سرگرمیاں کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کبھی بھی انڈر گراؤنڈ ہو کے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لو کی اسٹائل میں کیا تھا۔ جب سورہ حجر کی آیت 94 آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کے دعوت دینے کا حکم دیا، تو آپ نے قریش مکہ کو اوپنلی دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے آپ نے اس وقت کے معاشرے کے عام رواج کے مطابق ایک دن کوہ صفا پر کھڑے ہو کر واہ صبا کا نعرہ لگایا۔ اس وقت جب کسی نے کسی کو اہم خبر سے آگاہ کرنا ہوتا تھا تو وہ کوہ صفا پر جا کر کپڑے اتار کر لوگوں کو اونچی اونچی آواز میں نعرے لگا کے بلاتے تھے کہ کچھ برا ہونے والے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صرف آدھا حصہ اختیار کیا۔ آپ صرف کوہ صفا پر کھڑے ہو کر مکمل کپڑوں میں واہ صبا کے نعرہ بلند کیا۔ عرب میں یہ نعرہ خطرے کے الارم سمجھا جاتا تھا، جو بھی اسے دیکھتا یا سنتا فوراً اس کی طرف دوڑ پڑتا۔ اکثر خبریں دشمن قبائل کے حملوں وغیرہ کی ہوتی تھیں۔ لفظ واہ صبا کا مطلب ہوتا تھا کہ لوگوں پر بہت بری صبح کا سامنا ہوگا، یعنی آپ بھی انہیں ایک خوفناک صبح کی خبر دینے والے تھے۔ لیکن یہ خبر عام صبح کی نہیں تھی، بلکہ قیامت کی صبح کی تھی۔ جب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور ایک دلیل بھرا مؤثر خطبہ دیا۔ اس وقت ابو لہب نے بہت گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، استغفر اللہ، کیا اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ اس کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی، جس میں ابو لہب کو کی جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ نہ صرف ایک اللہ کی طرف سے ایک اگریسو رسپانس، بلکہ یہ اس بات کی ڈیوائن ڈیکلیریشن تھی کہ ابو لہب اسلام نہیں لائے گا۔ ایز وی آل نو کہ اسلام کے بہت بڑے بڑے دشمن تھے، ابو سفیان، ان کی بیوی ہندہ جنہوں نے حضرت حمزہ کا کچا سینہ چبایا، اس کے علاوہ حضرت عمر جو آپ کے بہت بڑے دشمن ہوا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ نے ان کا دل اسلام کی طرف پھیر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ Hence, I feel like this ayat is a miracle in itself کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہہ دی اور وہ ایکچولی ہوئی۔ It was a divine declaration کہ وہ اسلام نہیں لے کے آئے گا، وہ جہنمی ہے۔ And that actually happened. He did not accept Islam. And so this goes to show کہ ہدایت واقعی اللہ کی طرف سے، اور ہمیں ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، ورنہ I know so many people جو ہر چیز جاننے بوجھنے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود حق پہ نہیں آ پاتے، الٹا اللہ انہیں ڈی ٹریک کر دیتا ہے۔ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ کوثر کی آخری آیت سے ملتی جلتی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ان شانیہ کا هو الابتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دشمن اکثر نسل کٹا کہتے تھے کیونکہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو یہاں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو جواب دیا تھا کہ اصل میں ابتر تو تم لوگ ہو اور تمہارے بعد تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ لفظ لہب کے مطلب ہے آگ کے شعلے۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اپنی سفید اور سرخ رنگت کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب پڑ گئی تھی۔ لہب کا مطلب ہوتا ہے شعلہ، یہ بہت خوبصورت شکل رکھتا تھا، لیکن قرآن یہاں کہتا ہے کہ اسی خوبصورت شکل کو ہم جہنم کے شعلے میں ڈالیں گے۔ یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں کسی دشمن کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو لہب رسول کا چچا اور قریبی ہمسایہ ہونے کے باوجود اسلام قبول نہ کیا، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جو ایندھن اٹھانے والی ہوگی۔ ابو لہب کی بیوی کا نام اروا تھا اور کنیت جمیل، یہ بھی بہت خوبصورت تھی، اور یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، اس کو اس زمانے کی فرسٹ لیڈی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی نبی کے سب سے بڑی دشمنوں میں سے تھی، دونوں میاں بیوی اسلام کی دشمنی میں برابر تھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں 3 قسم کی عورتوں کی مثال دی ہے۔ ایک وہ جو خود کافر ہوتی ہیں لیکن اچھے انسان کی بیویاں ہوتی ہیں، جیسے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی۔ اس کے بعد اللہ نے ان عورتوں کی مثال دی ہے جو خود اچھی ہوتی ہیں لیکن شیطانی شوہر پاتی ہیں، جیسے کہ فرعون اور آسیہ۔ اور پھر وہ عورتیں جو خود بھی اچھی ہوتی ہیں اور ان کے ارد گرد لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں، جیسے حضرت مریم۔ لیکن یہاں چوتھی مثال ہے جہاں میاں بھی غلط تھا اور بیوی بھی۔ حمالۃ الحطب کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ عورت اپنے برے کام سے اپنے لیے دوزخ کا ایندھن جمع کر رہی ہے۔ آج جو اپنے گلے میں سونا اور زیور پہنتی ہے، کل وہی اس کے لیے آگ کی رسی بن کر اس کو جھونکنے کے ذریعہ بنے گا۔ جیسے غلاموں کے گلے میں رسی ہوتی ہے، ویسے ہی اس کے گلے میں ہوگی۔ اس رسی سے اپنے برے اعمال کا بوجھ اٹھا کر اپنے شوہر کے عذاب کو وہ بھڑکائے گی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ شاید وہ وہاں جہنم کی ہر دار درخت کی لکڑی اٹھاتی پھرے گی اور اپنے شوہر کی آگ بھڑکاتی رہے گی۔ چلتے ہیں سورۃ اخلاص کی طرف۔ قل هو اللہ احد۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ احد کا مطلب ایک نہیں ہوتا، احد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، جس کا نہ کوئی شریک اور نہ کوئی حصے دار۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے توحید باری تعالیٰ کے موضوع پر یہ قرآن کی سب سے جامع صورت ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔
اللہ اکیلا رب ہے، کوئی دوسرا اس کی ربوبیت، لارڈشپ اور الوہیت یعنی کہ عبادت کے حق میں شامل نہیں ہے۔ وہی کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور سب کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ الصمد اللہ سب کا سہارا اور مارجا ہے۔ سمد کا اصل معنی ہے کہ مضبوط پتھر جسے سپاہی اپنا سہارا بناتا تھا لڑائی میں۔ بعد میں یہ لفظ ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو لوگوں کو پناہ دیتے تھے اور جن کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر جاتے تھے۔ اس طرح اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ تمام مخلوق کا سہارا اور مارجا ہے، خود بخود قائم ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، مگر تمام مخلوق اس کے سہارے پر قائم ہے۔ ان کا وجود، ان کی زندگی سب اسی کی وجہ سے ہے۔ وہ الحی ہمیشہ زندہ ہے، وہ القیوم سب کو تھامے ہوئے، اور باقی تمام زندگیاں اسی کی دی ہوئی امانت ہے۔ آیت نمبر 3، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا، مطلب اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 3 میں ہے کہ اس نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ ہی کوئی اولاد رکھی۔ یہ آیت سب غلط عقیدوں کی نفی کرتا ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، کچھ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ اس آیت میں سب کو رد کر دیا گیا۔ آیت نمبر 4، اور کوئی بھی اس کا برابر نہیں۔ کفوان کا مطلب ہے ہمسر یا برابر، یعنی علم، قدرت، حکمت وغیرہ میں کوئی اس کے برابر نہیں۔ اللہ کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال، نہ کوئی برابری کرنے والا، نہ کوئی اس کی جیسا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اگلی تفسیر کے لیے سبسکرائب